ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تیسرا درجہ غصے کا، جسے کہ اعتدال کہتے ہیں۔ اعتدال وہ درجہ ہے کہ انسان کو غصہ آئے لیکن ان چیزوں پہ آئے کہ جو کہ ایمان سے وابستہ ہیں، اور وہ غصہ بھی کنٹرول ہو، اس میں وہ حد سے نہ گزر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ اپنے مخالف سے لڑ رہے تھے اور اسے نیچے گرا لیا، قریب تھے اسے مارنے کے، تو اس نے تھوکا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب تم نے ایسا کام کیا تو مجھے غصہ آیا، میں نے سوچا کہیں میں جان لے لوں تو یہ میرے نفس کا غصہ نہ ہو، میری طرف سے غصہ نہ ہو۔ یعنی غصہ اللہ کے لیے، غصہ اللہ کے حکموں کو کوئی توڑتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، اس پہ غصہ آنا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دنیا کے معاملوں میں غصہ نہیں آیا کرتا تھا، دنیا کے معاملے میں کبھی غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ ہاں، جب دین کے معاملے میں غصہ آتا تھا تو وہ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکرم جانتے تھے، اس کے اصول، اس کی اقدار کی حفاظت وہ پھر سب سے بڑھ کی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور گھریلو زندگی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک جھگڑا بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ جس میں ایسا جھگڑا ہوا ہو، معاذ اللہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے کوئی الفاظ بولے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کیا گھر میں کوئی اونچی نیچی نہیں ہوتی؟ گھر میں کیا اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ کوئی بات چیت نہیں ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو اتنی آزادی تھی، آزادی رائے تھی کہ کوئی بھی بات امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑے خفا ہوئے تھے کہ میں نے سنا کہ آپ تو امہات المومنین، انہیں بھی ڈانٹ دیا تھا کہ آپ ہمارے گھر کے معاملوں میں بولنے والے کون ہیں؟ یعنی گھر کے معاملوں میں اتنے نرم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھگڑے تو دور کی بات، کوئی لڑائیاں تو دور کی بات، گھر سے کوئی زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکالا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، جو 10 سال مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ مسلسل رہے، کوئی دن نہیں ایسا دیکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہو۔ ہاں، دوسری طرف اگر دین کا معاملہ آ جائے، بالکل اس پہ سختی، اس پہ غصہ دکھانا، یہ بالکل ایمان۔ اگر غصہ نہیں آتا، اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا اور آپ کو غصہ نہیں آتا، اگر کوئی بندہ جو ہے شریعت کا مذاق اڑائے آپ کے سامنے اور آپ کو غصہ نہ آئے، اگر کوئی انسان ایسا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے اور آپ کو غصہ نہ آئے، اور معاذ اللہ کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جملہ کہے اور وہ غصہ نہ آئے، جملہ معترضہ بولے، غصہ نہ آئے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یعنی غصہ جو ہے، اعتدال والا غصہ جو ہے، جو کہ درمیان میں، جو کہ اپنے نفس کے لیے نہ ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو غصہ، وہ غصہ کون سا غصہ ہو؟ اللہ کے لیے ہو غصہ، وہ غصہ آنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا جب کوئی چیز ایسی ہوتی تھی جو شریعت کے خلاف ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی ہے اس کے اوپر، غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے۔ اب ناظرین، دوسری طرف آتے ہیں کہ غصے کی جو کیفیات ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے کمیت غصہ۔ کمیت والا غصہ یہ ہے کہ غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً آنا شروع،
چھوٹی سی بات ہوئی گھر میں فوراً غصہ آ گیا، چھوٹی سی بات ہوئی غصہ آ گیا. یعنی ہر وقت غصے میں ہی رہنا، بس کوئی بہانہ ڈھونڈنا غصے میں آنے کا کہ کچھ ایسی چیز ہو جائے بس کہ غصہ آ جائے. ایک یہ ہے کیفیت جسے کمیت کی کیفیت. ایک کیفیت وہ ہے کہ غصہ آئے تو بڑے عرصے بعد آئے، لیکن جب آ جائے تو پھر اترے ہی نہ. یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی دونوں کیفیات بڑی خطرناک ہے. ایک کیفیت یہ والی کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصے میں آ جانا، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہونی تو برداشت نہ کرنی، کوئی چھوٹا سا کسی نے جملہ کہہ دینا گھر میں، کوئی چھوٹا بچے نے کچھ کہہ دیا اس پہ فوراً سے پہلے غصہ آ جانا. اور دوسری یہ کہ برداشت کرنا، لیکن جب غصے میں آنا تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اور پھر غصے کا اترنے کا نام و نشان نہیں، پھر تو جناب ہر چیز تہو والا کر کے رکھ دینا. ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، ان دونوں جذبوں سے بچنا چاہیے، ان دونوں جذبوں کا علاج کرنا چاہیے. ان دونوں جذبوں کے اوپر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آؤ، لا تغضب، غصے میں نہ آؤ. اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا گھونٹ پیا، کون سا گھونٹ؟ غصے کا گھونٹ پی لیا، اس سے بہترین کوئی اللہ کی نظر میں گھونٹ کوئی نہیں. اس سے خوبصورت گھونٹ، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسندیدہ گھونٹ جو اس نے پیا کسی مشروب کا نہیں، جو اس نے غصے کا گھونٹ پی لیا. یعنی غصے کو قابو کر لیا، غصے کو اپنے اندر روک لیا. وہ بہترین ہے گھونٹ کہ اس نے اپنے گھونٹ کو پی لیا. کیا جائے غصہ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ غصے کو کیسے ہم قابو میں کریں، غصے کا طریقہ کیا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب باہر نکلے تو دو صاحب جو تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. جھگڑنے کی وجہ سے ان کی گلے کی جو اعضاء تھے وہ تنے ہوئے تھے اور رگیں ابھری ہوئی تھی، منہ سرخ ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جس سے ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے. کیا کریں؟ اعوذ باللہ، شیطان کی پناہ مانگیں، شیطان کی پناہ مانگیں. جب غصے میں آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ شیطان کے خلاف، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں جاؤ. الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے. ان الشیطان خلق من النار، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اس لیے جب تم غصے میں آتے ہو تم آگ بگولا ہوئے ہوتے ہو، تمہارا رنگ سرخ ہوا ہوتا ہے، تم آگ بگولا ہوئے ہوتے ہو. تو اس کا کیا کرو؟ اس شیطان کو دوڑانے کے لیے کیا کرو؟ شیطان کو دوڑانے کے لیے یہ کرو کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو کہ یا اللہ اس شیطان مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا، شیطان چڑھ گیا، غصے میں آئے، دیکھا برداشت نہیں ہو رہی کسی بات کی، اس وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں. یقین کریں شیطان دور ہوا، وہ رگیں بھی نرم پڑ جائیں گی، وہ جلال بھی نرم پڑ جائے گا، وہ سرخی بھی ختم ہو جائے گی اگر وہ دور ہوا. دوسرا طریقہ، چونکہ وہ آگ سے ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جو ہے ان الشیطان خلق من النار، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، تو اس کو ٹھنڈا کرے. ٹھنڈا کیسے کرے؟ اس کا طریقہ بتایا، وضو کر، وضو کرو. بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو جی ہم غصہ آئے تو ہاتھ دھو لیں، نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس میں برکت ہے، وہ علاج ہے. کبھی ڈاکٹر جب کوئی بتاتا ہے علاج، وہ ہم علاج پورا کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں 4 گولیاں دی ہوتی کھانے کو تو ہم 3 کھا لیتے ہیں، ایک رہنے دیتے ہیں، نہیں. اور اپنی عقل نہیں استعمال کرتے وہاں پہ کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا چلے میں اس طرح کر لوں، 4 گولی کھانی، چلو 3 صبح کھا لیتا ہوں، 1 شام کو کھا لیتا ہوں. اپنی عقل نہیں استعمال کرتے. ظاہر ہے وضو کے اندر برکت ہے، پورے وضو کے اندر. پورے وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے آپ کی طرف آتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
शैतान दूर भागता है आपसे। क्या हुआ था बदर में, कि बदर में शैतान ने क्या कहा था? शैतान ने शैतान ने उनके सामने बड़ी मुज़य्यन करके कह दिया था कि क्या ही बात है, आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर क्या हुआ था? जब फरिश्तों को देखा तो शैतान दौड़ गया था। जब फरिश्ते आते हैं तो शैतान दूर होता है, इसलिए पूरा वुजू करें, शैतान दूर होगा। ये आग है, पानी पड़ेगा, आग दूर होगी। इसलिए दूसरा इलाज गुस्से का, वुजू करें। वुजू करें, अगर गुस्सा होता है तो वुजू करना शुरू कर दें, पूरा वुजू करें। इंशाअल्लाह वुजू करते करते ही आखिरी उस धो नहीं रहे होंगे, आपका गुस्सा रफू चक्कर हो चुका। तीसरा इलाज क्या करें, कैसे? तीसरा इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो क्या करे? फलाई जल्स, बैठ जाए। जब इन्नल गज़ब अहदकुम फलाई जल्स, जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो क्या करे? बैठ जाए। खड़ा है तो अपनी पोस्चर बदलने बैठ जाए। उससे क्या होगा? बैठे भी ना आए, गुस्सा ना रुक रहा हो तो लेट जाए, इससे क्या होगा? नाज़रीन, मट्टी जो है ना, मट्टी आजिज़ी है, मट्टी आजिज़ करती है इंसान को, मट्टी आजिज़ी है। जब गुस्सा आता है ना इंसान को, तकब्बुर में आता है गुस्सा, तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरे आगे ऊंची आवाज में बात कर दी। गुस्सा किस बात पे आता है? तकब्बुर होता है इंसान के अंदर। तकब्बुर को मारने का तरीका क्या होता है? आजिज़ी, उसका उलट आजिज़ी। जैसे आग को मारने का क्या तरीका था? पानी डाला, हमने वुजू किया। शैतान का तरीका क्या था? शैतान को दौड़ाना, अल्लाह की पनाह लेना। और इसी तरह तकब्बुर का तरीका क्या है? आजिज़ी, जमीन पे आ जाना, बैठ जाना, बैठ के ना चाहना है तो लेट जाना। एक सहाबी रसूल का वाकया मिलता है कि वो अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए लेके गए, और वहाँ जो पानी पिलाने का बनाया हुआ था उन्होंने, वो उनका अपना था। वो पानी पिलाने लगे, वहाँ और भी लोग ऊँट लेके आ गए। अब ज़ाहिर है वहाँ पे अरब में आपको पता है छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने, उन्होंने इनके ऊँट पीछे करके तो अपना ऊँट आगे करके पानी पिलाना शुरू कर दिया। इस धक्कम पेल में क्या हुआ कि वो जो पानी पिलाने के लिए जो बनाया गया था, मोगा बनाया गया था, वो टूट गया। एक तो नुकसान हुआ, दूसरा जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की, गुस्सा आ गया। तो वो साहबी रसूल क्या करने लगे? बैठ गए और लेट गए। लोग बड़े हैरान हुए कि क्या कर रहे हैं। तो वो लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना गुस्सा आ जाए तो बैठ जाओ, बैठ के भी ना जाए गुस्सा, लेट जाओ। नाजरीन, ये भी एक इलाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया हमें। इसके अलावा एक और इलाज है कि उस जगह से चला जाया जाए। कहते हैं आंख हो जल पहाड़ हो जल। जब आंख के सामने चीज नहीं होती तो वो मामला भी खत्म हो जाता है। यानी गुस्सा आना शुरू हुआ, किसी के साथ बहस होनी शुरू हुई, अब बहस तकरार में बदलना शुरू हुई, अब नजर आ रहा है कि अब आगे झगड़े चलने हैं, तो क्या किया जाए? वो उसको भांपते हुए सिचुएशन को, उस सिचुएशन को भांपते हुए वहां से आप अपना रास्ता लिए। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं वो कहते हैं अस्सलाम, तुम पे सलामती हो, सलामती भेजते हुए अपना रास्ता लेते हैं। क्योंकि पता है इन जाहिलों के साथ मुठभेड़ की, इन्होंने कोई अकली दलील तो माननी कोई नहीं, उन्होंने हर बात पे इनकारी होना है, और फिर क्या होना है? कैफियत झगड़े में जानी है, और माला मुहल्ला हमारा झगड़ा और ये सारी तकरार शुरू हो जानी है, सारा गुस्से का बायस बनती है। उसको रोकने के लिए क्या करना है? आप उस जगह से अपने आप को दूर कर लें, यानी उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लें। अगर बीवी हैं, बोल रही हैं घर में, बात कर, बाज़ दफ़ा होता है ख़वातीन जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, तो गुस्से में आ गई किसी बात पे। कई दफ़ा क्या होता है, अभी पूरी बात नहीं पता चली होती, अगर आप जरा थोड़े देर ठंडे दिल के साथ बैठ के जरा बात करें, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बच्चे को आपने स्कूल में ले आने में देरी कर दी,
اب کیا جی معاملہ کیا جی، بچے کو آپ نے دیر سے لیا اسکول سے، گھر پہنچے ہیں، ابھی دروازے میں داخل نہیں ہوئے تو بیگم صاحبہ بولنے لگ پڑی، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں پوچھا کہ کیا وجہ کیا بنی، ٹریفک کی وجہ سے کہیں آپ کی گاڑی کہیں پھنس تو نہیں گئے تھے، کیا معاملہ ہوا تھا، بچے کیوں لیٹ لیا، کیا وجہ ہوئی، کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے پہلے جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور چونکہ وہ صاحب بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ فوراً غصے میں آ جائیں گے کہ میں تو جائز ہوں، میں نے کوئی جان بوجھ کے تو دیر نہیں کی، تو یہ میرے پہ الزام لگ رہے ہیں. تو وہ اندر سے جو ہے شیطان ادھر سے کان بھونک مارے گا کہ بھئی دیکھو تمہاری بڑی بےزتی ہو گئی، تمہاری بےزتی کی جا رہی ہے. اور بات بڑھتے بڑھتے ہوگا کیا، چھوٹا سا ایک معاملہ، بلکہ کئی گھروں میں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، وہ پھر کیا کہتی ہے آگے سے، اچھا تم مجھے فارغ کر دو. بات کیا تھی؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ تھی کہ ایک بچے کو ہم نے، والد نے دیر سے وہاں سے اٹھایا، اور اس کے اوپر کیا ہوا کہ اتنا طوفان برپا ہوا، نہ بیوی نے پوچھا آئی تو کیوں ہو گئے، دیر کیوں ہو گئی تھی، آتے داخل ہوتے ساتھ ہی آپ نے اتنا دیر کر دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور اس نے بھی کہا کہ تمہیں کو پتا، وہ آگے بدتمیزی بڑھتی چلی گئی، اور بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی کہ اچھا مجھے آپ فارغ کر دیں. اور اس نے بغیر سوچے سمجھے 3 لفظ بولے، بس ادھر ہی گھر جو تھا وہ گر گیا، گھر گر گیا. شیطان جو پوری کوشش کر رہا تھا اس گھر کو گرانے میں، وہ گر گیا. اور بعد میں آ کے وہ کہتے ہیں مولانا کیا بڑی غلطی ہو گئی مولانا، میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اس وقت میں کیا کریں، ہاں اس وقت اب اس جگہ سے علیحدہ ہو جائیں، اس جگہ سے علیحدہ ہو جائیں، فوراً جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. کچھ دیر بعد جب آپ ٹہل کے باہر سے واپس آئیں گے، بیوی کا بھی تھوڑا سا مزاج ہلکا ہوا ہوگا، وہ بھی اس کیفیت سے نکلی ہوگی، پھر بندہ آپ بات چیت کریں گے تو پھر آپ کا معاملہ جو ہے وہ. اسی لیے طلاق میں کیا کہا گیا کہ یہ فوری طور پہ طلاق نہیں ہے، جب آپ نے چھوڑنا ہے تو کیا کرنا ہے، ایک دینی ہے، طہر کی حالت میں ایک دینی ہے، پھر حیض کا انتظار 1 مہینہ، پھر دوسری، یعنی وقت دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اشتعال میں آ کے کوئی بھی کر سکتے ہو کام، تو اشتعال میں نہیں. اور اس کے علاوہ صبر، صبر ناظرین، اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں، اس وقت صبر کر جائیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ آپ کو ایکسائٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ نہیں ہو رہے تو دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا کر، اس طرح کر، اس طرح بول، اس طرح بول، کہ یہ ایسا جملہ بول کہ بس یہ اس کے والد کے اوپر بات کر دے، اس کی والدہ پہ بات کر دے، اس پہ بات کر دے، اس پہ بات کر دے، ایسی بات کر دے کہ بس اب یہ قابو میں نہ رہے اپنے، اور ایسا کام ہو جائے. اس وقت وہ صبر کر جائے، صبر کر جائے. ایک بزرگ ان کے بارے میں آتا ہے، کچھ جو ہیں وہ علماء کہتے ہیں حضرت امام حنیفہ واللہ عالم بالصواب، ایک بزرگ ان کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ آیا ان کے محفل میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں. تو وہ فرمانے لگے ہاں میرے والد فوت ہو گئے ہیں، سنا ہے آپ کی والدہ بڑی خوبصورت ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بڑا ہی بدتمیزانہ انداز، اور لوگوں میں بیٹھے ہوں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. صبر کر گئے، فرمانے لگے کہ میری والدہ عاقلہ ہے، بالغہ ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں، انہیں میرے سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں آپ کا رشتہ منظور ہوگا تو کہنے لگا پھر آپ میرا رشتہ پہنچا دو اپنی والدہ کے پاس، میرا رشتہ پیغام پہنچاؤ، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت اٹھے محفل سے، کہتے اچھا چلو میں آتا ہوں. کیا کہ یہ کیا کہ اٹھے ہیں تو چیخ پڑی، پیچھے مڑ کے دیکھا وہ گر کے مر گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کے صبر نے اسے مار دیا. اس کے اندر کتنا حسد ہوگا. ہوتا کیا ناظرین، غصہ جب آپ غصے کو کسی طرح سے وہ فلو نہیں ملتا، غصہ کہیں سے نکال نہیں سکتے،
تو غصہ جو ہے وہ آپ کے اندر اور کئی جذبات پیدا کر دیتا ہے. حسد آپ کے اندر پیدا کرتا ہے غصہ. آپ کو اس پہ غصہ ہے لیکن آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. اب کیا ہے؟ حسد کر رہے ہیں، آپ اس سے حسد کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. آپ کو بندہ برا لگتا ہے، غصہ ہے، پیچھے محرک کیا ہے؟ غصہ ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ غصے کو کچھ کر نہیں سکتے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو آپ کیا کریں؟ سامنے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ لوگوں کے پیچھے تو کیا غیبت کرنا شروع کر دیں. غیبت کر رہے ہیں. اس طرح کے اور بڑے افعال آپ کے صرف غصہ سے جڑے ہوتے ہیں. آپ کو غصہ ہوتا ہے اور غصہ آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اس طرف، اور آپ اس غصے کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، اس غصے کی وجہ سے غیبت کرتے ہیں، اس غصے کی وجہ سے چغلی کرتے ہیں. غیبت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی صاحب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اس میں وہ خامیاں ہیں، وہ خامیاں ہوں بھی ان کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں خامی موجود ہو تمہارے بھائی میں اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس خامی کا اظہار. لیکن غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ سواد غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی انتقام بھی لینا ہے. یعنی شوہر گھر میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی جو ہے بہت ساری چیزیں لے کے ساس کی پہلے ہی بیٹھ جاتی ہے. اللہ معاف کرے، میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان جو ہمارے اندر ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں صبر کا دامن، صبر کے ساتھ صبر اس سچویشن سے نکل جانا، شیطان سے اللہ کی پناہ لے لینا اور اپنے آپ کو باوضو رکھنا. یہ تمام وہ علاج ہیں جو ہم کریں تو ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکال سکتے ہیں. ناظرین، اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنا دی تھی کہ تم میں پہلوان وہ ہے جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑے نہ بلکہ آپ اس غصے کے جذبے کو پچھاڑ دے، وہی تم میں سے پہلوان ہے. اور یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے کڑوے کسیلی باتیں، بعض دفعہ کوئی میں سے اختلاف کرتا ہے، بعض دفعہ کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں برداشت پیدا کر لیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.